کیا ریاستیں اس لیے کمزور ہوتی ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، یا اس لیے کہ ان پر گرفت رکھنے والا نظام اندر سے بکھر جاتا ہے؟ یہاں ایک بات شروع میں طے کر لی جائے، ہم ریاستی طاقت کو نظریے، قیادت، قومیت یا عوامی جوش سے نہیں ناپ رہے۔ یہ سب سطحی عناصر ہے، اصل پیمانہ صرف ایک ہے: ریاست کا اپنا نظم، یعنی وہ اندرونی انتظامی گرفت جس کے ذریعے وہ فیصلے نافذ کرتی ہے، حدود قائم رکھتی ہے اور وقت کے ساتھ خود کو منظم رکھتی ہے۔ گورننس یہاں صرف حکمرانی نہیں بلکہ طاقت کی عملی شکل ہے۔ اب دیکھتے ہیں ریاست بطور نظام، نہ بطور نعرہ۔ ریاست اس دن کمزور ہونا شروع نہیں ہوتی جب اس کے خلاف سڑکوں پر احتجاج نظر آتا ہے، کیونکہ احتجاج اکثر دباؤ کی علامت ہوتا ہے، کمزوری کی نہیں۔ اصل کمزوری اس لمحے جنم لیتی ہے جب ریاست کا انتظامی ڈھانچہ فیصلے کو عمل میں بدلنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ جب حکم صرف فائل تک محدود رہ جائے اور زمین پر اس کا کوئی اثر نہ ہو تو گورننس ایک زندہ نظام کے بجائے کاغذی مشق بن جاتی ہے۔ اس مرحلے پر ریاست اپنی عملی موجودگی کھونے لگتی ہے اور ادارے ریاست کے حصے کی بجائے خود کو ایک الگ وجود سمجھنے لگتے ہیں۔ یہاں دباؤ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ہر ادارہ اپنی بقا کو اولین ترجیح بنا لیتا ہے، مشترکہ سمت اور ریاستی مقصد دھندلا جاتا ہے اور فیصلے اجتماعی فائدے کی بجائے ادارہ جاتی مفاد کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ اس ماحول میں کوئی بھی خطرہ یا بحران ریاست کے لیے امتحان بن جاتا ہے، کیونکہ کوئی مرکز ایسا نہیں رہتا جو تمام قوتوں کو یکجا رکھ سکے۔ نتیجتاً ریاستی طاقت ایک جگہ مرتکز رہنے کے بجائے بکھر جاتی ہے، اختیار واضح حکم دینے کے بجائے بات چیت اور سمجھوتے میں بدل جاتا ہے، اور ریاست ایک بااختیار نظام کے بجائے مختلف طاقت کے مراکز کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی وہ خاموش لمحہ ہوتا ہے جہاں ریاستی زوال شروع ہوتا ہے، بغیر کسی اعلان کے مگر گہرے اثرات کے ساتھ۔ فیصلہ سازی کی رفتار اور طاقت کا رشتہ۔ طاقت کا ایک خاموش مگر نہایت اہم اشارہ فیصلہ سازی کی رفتار ہوتی ہے، کیونکہ رفتار صرف جلدی کا نام نہیں بلکہ نظام کی تیاری اور اندرونی ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ ریاستیں جن کے اندر نظم مضبوط ہو وہ کم بولتی ہے، کم اعلانات کرتی ہے، مگر جو فیصلہ کرتی ہے اسے زمین پر نافذ بھی کرتی ہے۔ ان کے لیے فیصلہ ایک عمل کا آغاز ہوتا ہے، اختتام نہیں۔ اس کے برعکس جہاں گورننس کمزور ہو وہاں فیصلوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ اجلاس، بیانات اور اعلانات تو ہوتے ہیں مگر عملی سطح پر تبدیلی نظر نہیں آتی۔ یہ دباؤ اس وقت شدت اختیار کرتا ہے جب حالات حساس ہو جائے، بحران، خطرات یا اچانک تبدیل یا سست نظام کو بے نقاب کر دیتی ہے، کیونکہ ایسا نظام تاخیر کو اپنی عادت بنا چکا ہوتا ہے۔ فائل آگے بڑھتی رہتی ہے، ذمہ داری گھومتی رہتی ہے اور وقت ہاتھ سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ نتیجتاً ریاست فیصلہ کرنے کی بجائے رد عمل دینے لگتی ہے اور حکمت عملی کی بجائے وقتی اقدامات پر گزارا کرتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایسی ریاستیں خود اپنا ایجنڈا بنانے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ وہ سمت متعین نہیں کرتی بلکہ دوسروں کی سمت کے مطابق خود کو ڈالتی ہے، اور یہی طرز عمل آہستہ آہستہ ان کی طاقت کو محدود اور ان کے اختیار کو مشروط بنا دیتا ہے۔ ادارے جب ریاست سے بڑے ہو جائے، گورننس کی اصل آزمائش اسی مقام سامنے آتی ہے جہاں ادارے اپنے مقررہ حدود میں رہتے ہوئے کام کرے، کیونکہ ریاست کی طاقت توازن میں ہوتی ہے، بالادستی میں نہیں۔ جب ادارے خود کو ریاست کے اندر ایک حصے کے بجائے ریاست سے بالا تر سمجھنے لگے تو نظم آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر دباؤ اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار کو وسیع کرنے میں لگ جاتا ہے، طاقت سمیٹی جاتی ہے مگر اس طاقت کے ساتھ ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ ریاست کے اندر ایک خاموش کشمکش کو جنم دیتا ہے۔ فیصلے اجتماعی مفاد کے بجائے ادارہ جاتی تحفظ کے تحت ہونے لگتے ہیں اور تعاون کی جگہ مقابلہ لے لیتا ہے۔ نتیجتاً ریاست ایک متحدہ نظام کے بجائے مختلف طاقت کے حلقوں میں بٹ جاتی ہے جہاں ہر حلقہ اپنے اصول رکھتا ہے۔ اس ماحول میں قانون یکساں نہیں رہتا بلکہ اس کی تشریح اور عملداری طاقت کے توازن کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ ایسی ریاست میں اختیار بظاہر مضبوط دکھائی دیتا ہے کیونکہ طاقت کے مراکز موجود ہوتے ہیں مگر اندرونی طور پر یہ اختیار کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ نظم کے بجائے طاقت کا زور چلتا ہے اور طویل مدت میں یہی کیفیت ریاست کی مجموعی صلاحیت اور اعتماد دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ قانون کی عملداری بطور طاقت کا امتحان۔ قانون صرف تحریر کی صورت میں موجود ہونا ریاستی طاقت کی علامت نہیں ہوتا۔ اصل طاقت اس لمحے جنم لیتی ہے جب وہ قانون بلا امتیاز ہر فرد اور ہر ادارے پر یکساں لاگو ہو۔ کمزور گورننس میں یہی اصول سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے کیونکہ وہاں قانون ایک مستقل قاعدے کے بجائے ایک انتخاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کون اس پر عمل کرے گا اور کون نہیں۔ یہ فیصلہ قانون نہیں بلکہ طاقت اور تعلقات کرنے لگتے ہیں، اور یہی مرحلہ ریاست کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ دباؤ
دباؤ اس وقت بڑھتا ہے جب معاشرے میں یہ سوچ جڑ پکڑنے لگے کہ قانون سے بچ نکلنا ہوشیاری ہے اور قانون کے اندر رہنا کمزوری۔ اس سوچ کے ساتھ ریاستی نظم آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے کیونکہ عملداری کی جگہ رعایتی لے لیتی ہے۔ نتیجتاً ریاست خود اپنی ہی بنائے ہوئے اصولوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور قانون اپنی اخلاقی اور عملی حیثیت دونوں کو دیتا ہے۔ دہائیوں کے دوران یہی رجحان ریاست کو کنٹرول سے باہر لے جاتا ہے۔ جب نظم رعایتوں پر چلنے لگے تو اختیار مستقل نہیں رہتا اور ریاست مضبوط دکھائی دینے کے باوجود اندر سے اپنی گرفت کھو چکی ہوتی ہے، جس کا اثر ہر شعبے میں نظر آنے لگتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں ریاستی وسائل اور انتظامی گرفت۔ وسائل کی کمی کسی ریاست کو فوراً نہیں گراتی۔ اصل نقصان اس وقت ہوتا ہے جب انتظامی کمزوری وسائل کو مؤثر بنانے کی صلاحیت چھین لے۔ مضبوط گورننس میں محدود وسائل بھی سمت پا لیتے ہیں، مگر کمزور گورننس میں وافر وسائل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب نظم درست نہ ہو تو ٹیکس جمع تو ہوتے ہیں مگر صحیح جگہ خرچ نہیں ہوتے، توانائی دستیاب ہوتی ہے مگر نظام اسے سنبھال نہیں پاتا اور انسانی سرمایہ موجود ہونے کے باوجود غیر مؤثر رہتا ہے۔ یہی ضیاع اندرونی دباؤ کو جنم دیتا ہے کیونکہ ریاست اپنی ضروریات پوری کرنے کے باوجود نتائج حاصل نہیں کر پاتی۔ ادارے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگتے ہیں، منصوبے کاغذ پر رہ جاتے ہیں اور عوامی اعتماد آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ نتیجتاً ریاست اپنے وسائل پر انحصار کرنے کے بجائے بیرونی راستے تلاش کرنے لگتی ہے، جیسے قرض، امداد یا وقتی مالی سہارا۔ وقت کے ساتھ یہ خود مختاری کو مشروط بنا دیتی ہے۔ جب ریاست اپنی بقا کے لیے باہر کی طرف دیکھنے لگے تو فیصلوں میں آزادی محدود ہو جاتی ہے اور ترجیحات اندرونی ضرورت کے بجائے بیرونی شرائط کے تابع ہو جاتی ہے۔ یوں مسئلہ وسائل کا نہیں رہتا بلکہ اس نظام کا بن جاتا ہے جو وسائل کو طاقت میں بدلنے میں ناکام رہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مرکز اور کناروں کا توازن۔ طاقت اور ریاست کی پہچان یہ نہیں کہ وہ ہر اختیار مرکز میں جمع کر لے، بلکہ اصل طاقت اس صلاحیت میں ہوتی ہے کہ ریاست اپنی کناروں کو نظم کے ساتھ جوڑے رکھ سکے۔ مضبوط گورننس میں مرکز سمت دیتا ہے مگر نظام کو سانس لینے کی گنجائش بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس کمزور گورننس میں توازن ٹوٹ جاتا ہے اور یا تو مرکز حد سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا مکمل طور پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ دونوں حالتوں میں دباؤ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جب مرکز ضرورت سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو نظام جامد ہونا لگتا ہے، فیصلے نیچے تک پہنچتے تو ہے مگر مقامی حقیقت سے کٹ جاتے ہیں، جس سے رد عمل جنم لیتا ہے۔ دوسری طرف جب مرکز کمزور ہو تو کنارے بے قابو ہو جاتے ہیں اور ریاست کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے۔ نتیجتاً یا تو ریاست سختی کے ذریعے خود کو قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے یا نرمی کے نام پر آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگتی ہے۔ دونوں صورتیں دیر پا طاقت پیدا نہیں کرتی۔ حقیقی اور مستقل قوت اس توازن میں چھپی ہوتی ہے جہاں مرکز اتنا مضبوط ہو کہ نظم قائم رکھ سکے اور کنارے اتنے مربوط ہو کہ ریاست کو بکھرنے نہ دے۔ یہی توازن وقت کے ساتھ ریاست کو مستحکم بناتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں بحران بطور آئینہ۔ بحران بذات خود کسی ریاست کو نہیں توڑتا بلکہ وہ صرف اس کی اندرونی حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اصل فرق گورننس کا ہوتا ہے۔ جہاں نظم مضبوط ہو وہاں بحران نظام کو منتشر کرنے کے بجائے اس کی سمت کو مزید واضح کر دیتا ہے کیونکہ ذمہ داریاں طے ہوتی ہے اور فیصلے ایک مرکز سے نکلتے ہیں۔ اس کے برعکس کمزور گورننس میں بحران چھپی ہوئی دراڑوں کو کھول دیتا ہے جو عام حالات میں نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں دباؤ اس حد تک بڑھ جاتا ہے جب فیصلے ایک سمت میں جانے کے بجائے مختلف راستوں پر چلنے لگے۔ ادارے اپنی ترجیحات کے مطابق رد عمل دیتے ہیں اور کوئی مشترکہ لائحہ عمل باقی نہیں رہتا۔ نتیجتاً ریاست کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، اختیار غیر واضح ہو جاتا ہے اور عوامی اعتماد ایک ساتھ متزلزل ہو جاتا ہے۔ بحران ختم بھی ہو جائے تو اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ایسی ریاستیں بحران کے بعد پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ہر نیا بحران ان کی کمزوری کو مزید گہرا کر دیتا ہے کیونکہ نظام خود کو سیکھنے اور درست کرنے کے بجائے محض گزارا کرتا ہے۔ یوں بحران اصلاح کا موقع بننے کے بجائے ریاستی طاقت کے مسلسل زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں گورننس کا طویل المدت اثر۔ گورننس کا اثر فوری طور پر نظر نہیں آتا کیونکہ یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ اپنی شکل دکھاتا ہے۔ ابتدا میں کمزور نظم کے اثرات معمولی محسوس ہوتے ہیں مگر دہائیوں کے دوران یہی عوامل ریاست کی سمت متعین کر دیتے ہیں۔ جہاں نظم برقرار رہے وہاں ریاست میں خود کو بدلنے اور نئے حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت موجود رہتی ہے کیونکہ نظام سیکھنے اور اصلاح کی گنجائش رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جہاں نظم ٹوٹ جائے وہاں ہر اصلاح عارضی ثابت ہوتی ہے۔ منصوبے بنتے ہیں، قوانین بدلے جاتے ہیں مگر چونکہ اندرونی ڈھانچہ کمزور ہوتا ہے اس لیے یہ اقدامات دیر پا اثر پیدا نہیں کر پاتے۔ دباؤ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے مگر مسائل کا کوئی واضح حل سامنے نہیں آتا۔ ریاست مسائل سے نمٹنے کے بجائے انہیں سنبھالنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ نتیجتاً ریاست بتدریج اپنے اندر ہی سمیٹنے لگتی ہے۔ طاقت ختم نہیں ہوتی بلکہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ اختیار موجود ہوتا ہے مگر استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ یہی سب سے خاموش اور خطرناک زوال ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ایک لمحہ یا اعلان نہیں ہوتا، صرف وقت کے ساتھ کم ہوتی ہوئی ریاستی صلاحیت باقی رہ جاتی ہے۔
اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ ریاستی طاقت کا اصل مرکز صرف فوج، معیشت یا بیانیہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ گورننس ہے جو سب سے بنیادی سطح پر فیصلہ سازی، نفاذ اور نظم کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ مضبوط گورننس وہ ہے جو فیصلوں کو محض نظریاتی طور پر نہیں بلکہ زمین پر عمل میں بدل سکے، اداروں کو اپنی مقررہ حدود میں رکھتے ہوئے ان کی کارکردگی یقینی بنائے، قانون کو سب پر یکساں لاگو کرے اور دستیاب وسائل کو مؤثر انداز میں استعمال میں لائے۔ یہ ربط ہی ریاست کو وقت کے ساتھ مستحکم بناتا ہے، کیونکہ ہر عنصر اپنے مقام پر کام کرتا ہے اور داخلی دباؤ متوازن رہتا ہے۔ جہاں یہ ربط ٹوٹ جائے وہاں طاقت صرف دکھاوی کی حد تک رہ جاتی ہے، اختیار بظاہر موجود ہوتا ہے مگر نظام اپنی اصلی کارکردگی کھو دیتا ہے، ادارے خود مختار ہو جاتے ہیں، قوانین کا اطلاق غیر یکساں ہو جاتا ہے اور وسائل ضائع یا غلط سمت میں استعمال ہوتے ہیں۔ نتیجتاً ریاست کا داخلی کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اہداف حاصل کرنے کے بجائے بیرونی حالات کے مطابق رد عمل دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ بین الاقوامی نظام میں وہی ریاستی مستحکم رہتی ہے جن کی طاقت خاموش، منظم اور دیرپا ہو۔ ایسی ریاستی فوری بحرانوں میں بھی اپنی گرفت برقرار رکھتی ہے اور وقت کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کو مستحکم کرتی ہے، جبکہ غیر منظم گورننس والی ریاستیں دکھائی دیتی تو ہے مگر حقیقت میں طاقت سے خالی اور کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔